السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں ہم جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 3 کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ اس غزل کے شاعر ہیں مولانا حسرت موہانی اور شعر نمبر 5 ہے: رکھتے ہو میرے دل پر کیوں تہمت بے تابی، یا نالائے مضطر کی جب مجھ میں ہو طاقت بھی۔ لغت میں الفاظ دیکھیے، رکھتے سے مراد، یہاں پر رکھتے سے مراد ہے لگاتے ہو، تہمت الزام، بے تابی بے قراری پریشانی۔ یہاں جو لفظ ہے اس کا مطلب یہاں ہی ہے، لیکن شاعری میں یہاں کا یہ مخفف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں اگر اس کا مطلب ہم نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رکھتا ہوں، میں حق رکھتا ہوں۔ جیسے ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا there are two pens in my hand، تو ہم یہاں پر یہ مطلب نہیں نکالتے یہاں میرے ہاتھ میں 2 پین ہیں، ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ میں 2 پین ہیں۔ تو اس شعر میں یہاں کا مطلب مجھے حق حاصل ہے، میں حق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد نالا کا مطلب ہے فریاد کرنا، رونا، مضطر بے چین، مجبور، بے بس، پریشان، اور قوت کا مطلب ہے طاقت، استطاعت، اور اس شعر کا مفہوم ہے: تم مجھ پر بے چین اور بے قرار ہونے کا الزام کیوں لگا رہے ہو؟ مجھے بے چین رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بولنے اور فریاد کرنے کی قوت رکھتا ہوں۔ تشریح دیکھیے، حسرت موہانی جن کی عمدہ غزلوں کی بنا پر انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا جاتا ہے، ان کی شاعری میں حسن و عشق کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ حسرت نے غزل کو حقیقی انسانی جذبات کا ترجمان بنایا ہے۔ آپ نے شاعری میں حریت اور آزادی کی ایسی تڑپ پیدا کی جو آپ سے پہلے کی شعراء میں کم نظر آتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ حسرت کا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم تشریح کی جانب آتے ہیں۔ زیر نظر شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مکالمہ کر رہا ہے کہ تم مجھ پر محبت میں بے چین اور بے قرار ہونے کا الزام لگا رہے ہو، تو سنو مجھے بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے جبکہ میں اپنے دکھوں کا اظہار کر سکتا ہوں۔ بقول شاعر، کسی دکھ یا تکلیف کو برداشت کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک بے سکون رہنا، گھٹ گھٹ کر مر جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دکھ بیان کر کے جی کو ہلکا کر لینا۔ لہٰذا میں تمہارے دیے ہوئے دکھوں کے اظہار کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ایک خوبصورت شعر ہے: وہاں سے ہے میری ہمت کی ابتدا واللہ، جو انتہا ہے تیرے صبر آزمانے کی، جو انتہا ہے تیرے صبر آزمانے کی۔ اسٹوڈنٹ، اگر اس شعر کا ہم نالائے مضطر کی قوت کا مطلب احتجاج کی طاقت کے معنی میں لیں تو حسرت موہانی کی شخصیت کا دوسرا پہلو جو کہ تحریک آزادی کے رکن ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس میں یہ فرماتے ہیں: اے دشمن، تم سمجھتے ہو کہ میں اس قید اور تمہارے ظلم کی وجہ سے پریشان ہوں، تو سن لو، ایسا ہرگز نہیں، میرے اندر احتجاج کی طاقت ہے، اور پھر میں اپنی شاعری کے ذریعے دشمن کے ظلم کے خلاف قلم بھی اٹھاتا ہوں اور احتجاج بھی کرتا ہوں۔ تو یعنی کہ یہاں پر اگر ہم لفظ مضطر کا مطلب احتجاج کے معنی میں لیں تو بالکل ایک الگ مطلب ہمارے سامنے آتا ہے جو حسرت موہانی کی شخصیت کے مطابق ہے بھی اور صحیح بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو حوالہ کا شعر ہے: سرفروشی کی تمنا اب میرے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب میرے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔